رمضان شریف کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھا رہے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، روزے کے دوران روزہ رکھا ہوا تھا، ہم میاں بیوی سے غلطی ہو گئی، روزہ ٹوٹ چکا ہے، کیا حکم ہے آقا؟ اب نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، آقا روزے نہیں رکھ سکتے۔ بھائی بظاہر تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی شریعت کا حکم پوچھے تو جو مسئلہ بتانے والا ہے اس کا کیا کام بنتا ہے؟ بھائی شریعت کا ہی حکم ہے، یہی ہے، جاؤ عمل کرو، کیوں غلطی کی تھی؟ لیکن وہ صحابی جانتا ہے کہ جس دربار میں میں کھڑا ہوں، جس دربار میں میں حاضر ہوں، یہاں سے بگڑی بھی بنے گی، یہاں سے کام بھی بنے گا، یہ فرما دیں گے تو شریعت میں آسانی بھی مل جائے گی۔ دنیا کا کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب شریعت میں نرمی نہیں کر سکتا، مگر آمینہ کے لال ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، یہ شریعت میں نرمی بھی کر سکتے ہیں۔ جس کے لیے چاہیں جو حکم فرما دے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ وہ عرض کرتا ہے آقا کمزور ہیں، میرے آقا نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ عرض کی آقا میں تو بہت غریب ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ جانتا ہے میں کس کے دربار میں حاضر ہوں، آقا کی رحمت کو جانتا ہے، آقا کی عطا کو جانتا ہے نا۔ جو امتی آقا کی عطا کو جانتا ہے وہ پھر دامن پھیلا دیتا ہے، اور آقا بھی دامن بھر دیتے ہیں۔ وہ صحابی جانتا تھا یہاں سے جب ملے گا اتنا ملے گا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ورث کرتا آقا غریب ہوں، کمزور بھی ہوں، ہم کسی کو کچھ کھلا بھی نہیں سکتے، میرا کہنا فرما بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کا ٹوکر لے کر حاضر ہوئے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہیں جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا؟ وہ کھڑے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا کرو کہ یہ کھجوروں کا ٹکڑا لو اور غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اب عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کھجور کا ٹکڑا اٹھا، گھر پہ لے جا، بچوں کو کھلا، خود بھی کھا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں، خدا کی قسم انبیاء کرام اس نبی کے امتی ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، ہم بن مانگے امتی ہو گئے، پھر بھی قدر نہیں ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا احساس پیدا کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال نہ کیجئے، اپنے چہرے کو بھی سنتوں سے سجائیے، اپنے بدن کو بھی، اپنی زندگی کے معاملات کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزاریے، انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ ہمت کرنی ہے، نیت کرنی ہے۔ ہوتا یہ نا کہ اب میں کیسے ہمت کروں، دنیا کیا کہے گی، یہ فکر نہیں ہے قبر میں حضور کیا کہیں گے۔ ہاں جب ہم قبر میں جائیں گے 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ زیبا قبر میں دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، کیا منہ دکھائیں گے؟ جو زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق میں گزارتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزارتے ہیں، ان کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو آقا کا قبر میں دیدار ہوگا۔ اب یہ سوچے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، اور یہ سوچے کہ آقا کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہوگی تو اس وقت میں اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا۔ اس لیے اپنی